بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مجبوری کے دنوں میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی مجبوری کے مراد جو ہے نا وہ حالت حیض ہے۔ یہی اس کی مراد ہے کہ حالت حیض کے دنوں میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اسلام کی روح میں اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، جواب اس کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت اور خاص کر یہودیوں کے معاشرے میں عورت ایام مخصوصہ میں بہت نجس چیز سمجھی جاتی تھی اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ کھانا پکا سکتی تھی اور نہ کسی سے مل سکتی تھی۔ لیکن اسلام کے معتدل نظام نے ایسے کوئی چیز باقی نہیں رکھی سوائے روزہ، نماز اور تلاوت کلام پاک کے۔ باقی تمام چیزیں اس کے لیے جائز قرار دیں، حتیٰ کہ وہ ذکر اللہ اور درود شریف اور دیگر دعائیں پڑھ سکتی ہے اور وظائف سوائے قرآن کے کر سکتی ہے۔ خاص ایام میں وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں ہے، یعنی ہم بستری کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ نماز روزہ بھی نہیں کر سکتی، اس کے ذمہ روزہ کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ الغرض ان ایام میں عورت کا کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلو خدمات بجا لانا جائز ہے، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے ایک بستر پر لیٹنا بھی جائز ہے، لیکن ہم بستری نہیں کر سکتی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نفاس کیسے کہتے ہیں؟ کیا حیض کی طرح نفاس میں بھی نماز معاف ہو جاتی ہے یا بعد میں قضا پڑھنی پڑتی ہے؟ نفاس سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ نفاس کے دوران اگر رمضان آ جائے تو روزہ رکھے گی یا بعد میں قضا روزہ رکھے گی؟ اس کی جواب یہ ہے کہ نفاس جو ہے نا یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ جس طرح حیض میں نماز معاف ہو جاتی ہے، اسی طرح نفاس میں بھی نماز معاف ہے، اور جس طرح حیض میں روزہ معاف نہیں، اسی طرح نفاس میں بھی روزہ معاف نہیں، بلکہ بعد میں قضا رکھنا ہوگا۔ نفاس کا خون بند ہو جانے کے بعد نہانے سے عورت پاک ہو جاتی ہے۔ جس طرح حیض کا مسئلہ ہے اسی طرح نفاس کا بھی مسئلہ ہے۔